یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جب قادیانیوں کو کافر کہہ دیا ہے, اقلیت قرار دے دیا ہے, پھر دوبارہ بات کرنے کی کیوں ضرورت ہے؟ مسئلہ بڑا قابل غور ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ جو عیسائی ہیں جہاں پر یہ عبادت کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں بتائیں حضرات؟ چرچ. کیا کہتے ہیں؟ چرچ. جہاں یہودی جو ہے اپنی عبادت کیا کرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ کلیسا. اس کو کہتے ہیں کلیسا. جہاں یہ ہندو اپنے جو رسمیں ادا کرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ مندر. اور جہاں یہ سکھ اپنے معاملات کرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ گردوارا. اور جہاں یہ آگ کی عبادت کرنے والے اپنی وہاں پر عبادت کرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ آتش کدہ. ہم کہتے ہیں پاکستان کے اندر ہندو بھی رہتے ہیں, سکھ بھی رہتے ہیں, عیسائی بھی رہتے ہیں, لیکن عیسائی بن کر رہتے ہیں. عیسائی بن کر وہ یہ نہیں کہتے ہیں مسلمان ہیں. جب ان کو اقلیت قرار دیا گیا ہے تو یہ اپنے آپ کو اقلیت ماننے تو صحیح اور مان کر اپنے جو مرضی شعار بنا لیں, جیسے مرضی جو علامات بنا لیں, ہمیں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. لیکن جب یہ پاکستان کے قانون کے خلاف چل کر جو اپنے آپ کو غیر مسلم بھی نہیں مانتے, اپنے آپ کو مرتد بھی نہیں مانتے, اپنے آپ کو کافر بھی نہیں مانتے, اور اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان بھی ہیں, اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کی طرح مسجد بھی بنانی ہے, ہم نے مسلمانوں کی طرح نماز بھی پڑھنی ہے, اور ہم نے جمعے بھی پڑھانے ہیں, ان کی طرح قربانیاں بھی کرنی ہے, تو مجھے بتائیں کہ بندہ شراب کی بوتل کے اوپر پیپسی کا لیبل لگا کر بیچے تو کیا کوئی بندہ بیچ سکتا ہے؟ انہوں نے ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے. اب قاضی نے یہ کہا ہے کہ یہ چار دیواری کے اندر بیٹھ کر جو مرضی اپنے عقائد اور نظریات کا پرچار کر سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ چار دیواری کے اندر بیٹھ کر زنا کرے تو کیا وہ جرم نہیں؟ چار دیواری کے اندر قتل کرے تو کیا وہ جرم نہیں؟ چار دیواری کے اندر عدالت کی توہین کرے کیا وہ جرم نہیں؟ چار دیواری کے اندر بیٹھ کر فوج کو گالیاں نکالے کیا وہ جرم نہیں؟ چار دیواری کے اندر بیٹھ کر چوری کرے کیا وہ جرم نہیں؟ چار دیواری کے اندر اگر یہ سارے جرم ہیں تو چار دیواری کے اندر بیٹھ کر جو قرآن بدل دیں, قرآن ہے بدل دیں. قادیانی یہ کہتے ہیں کہ میری بیویاں مسلمانوں کی ازواج جو ہے وہ مطہرات ہیں, اور اس نے کہا میری آل اہل بیت ہے. یہ اتنے ظالم اور بدبخت لوگ ہیں, ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ اپنے گندے عقائد جو ہے ان کا یہاں پر پرچار کریں اور مسلمانوں کو برباد کریں. اور سادے جو لوگ ہوتے ہیں ہمارے یہاں تو کوئی بندہ اس کو یعنی ایسا ہوئے کہ جن نے لائی گلی تو وہ ٹور چلی, سمجھ آئیے, آندا جانا کسی میں ہے کچھ نہیں تو گلا لوگوں نے بڑی کرنی آدی نے کہ جی کہ وہ بھی صحیح ہے جی, وہ بھی صحیح ہے جی, وہ بھی صحیح ہے. قادیانی بھی بہن بھرا نے. میں کہ جیڑا بندہ نبی پاک نو نہ مننے نا وہ بہن بھرا نہیں ہوندا. شریعت دے اندر انہوں کافر کیا گیا ہے, پاکستان دے قانون دے اندر انہوں مرتد کیا گیا ہے. سمجھئیے ساڈا پاکستان دا قانون ہے کہندا ہے کہ قادیانی تے اپنے کوئی مذہب دا پرچار نہیں کر سکتے. جدو کیس ضمانت دا ہی مبارک ثانی دا ضمانت کیس ہی انہوں ضمانت دے گل ختم, اگے اپنے کمنٹ دین دی کی ضرورت سی. دسو نے ایک بندہ پاگل ہو سکتا ہے, دو ہو سکتے ہیں, تین ہو سکتے ہیں. کراچی تو لے کے خیبر تک سارے سیاستدان اس مسئلے دے لگے ہوئے ہیں, سارے علماء اس مسئلے تے لگے نے, سارے مفتیان نظام ہر روز دن رات لگے نے کہ یہ کوئی حل کڈیا جائے, یہ کوئی حل کڈیا جائے. ساری حکومت اس مسئلے دے لگی ہوئی ہے کہ یہ کوئی حل کڈیا جائے. اسی یہ کہنے ہیں کہ دنیا دے اندر سب تو بڑا مسئلہ اور نبی پاک کی ختم نبوت ہے. کہا مسئلہ ہے شریعت کے اندر ہے کہ گناہگار بندہ ہوئے وہ گناہوں کی معافی ہے, نماز گھٹ پڑے معافی ہے, داڑھی شریف نہ رکھے رکھنی چاہیے, کوئی مولوی اجازت نہیں دے سکتا, لیکن معافی ہے. گناہگار کی معافی ہے لیکن غدار کی معافی نہیں ہے. شریعت کے اندر غدار کی معافی نہیں ہے. اس واسطے اسی کہنے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی اس وقت بھی جھوٹا سی, اج بھی جھوٹا اور قیامت تک جھوٹا رہے گا. اور یہ منن والے اس وقت بھی جھوٹے سن, ہن بھی جھوٹے نے, تو قیامت تک جھوٹے رہن گے.